بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے وہ قرآن پاک کے بارے میں تعارف کروانا چاہوں گی۔ ویسے تو قرآن پاک وہ عظیم الشان اور وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں جو ہے وہ کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہوں گی کہ کامنلی جو ہے وہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اسے لپیٹ کے غلاف میں تو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ مطلب قرآن پاک کو ہم ایسے لیتے ہیں کہ جیسے ایک کوئی ڈیکوریشن پیس ہے، پڑھتے ہیں ہم اسے، پڑھ کے تو ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا، لیکن ایک قرآن پاک کو جو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر جو عمل ہے وہ بہت کم ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ بہت موسٹ امپورٹنٹ ہیں، اور قرآن پاک جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہماری زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور قرآن پاک کو دیکھیں کہ اس میں کون کون سے زندگی کے جو پہلو ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ زندگی سیاسی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، معاشی لحاظ سے دیکھ لیں، معاشرتی لحاظ سے دیکھ لیں، جغرافیہ کے لحاظ سے دیکھ لیں، زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں آپ کو، چاہے وہ کسی بھی چیز کے متعلق ہیں، وہ آپ کو قرآن پاک میں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اس سے متعلق جو ہے ہماری زندگی سے وہ آپ کو قرآن پاک میں ملے گی۔ اب آ جاتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 2، ترجمہ۔ بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، جبکہ شادی شدہ مرد اور عورت کی سزائے موت ہے۔ اور تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا پر مسلمانوں کی جماعت موجود ہو۔ غلط یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی بھی اگر آپ غلط اور ناجائز کام کرتے ہیں، چاہے اگر آپ ہاتھ سے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ ہاتھ کا زنا ہے، اگر آپ آنکھ کا جو دیکھنا ہے غلط اور ناجائز طریقے سے تو وہ آنکھ کا زنا ہے، اگر آپ کان سے کوئی غلط بات سنتے ہیں تو وہ کان کا زنا ہے۔ تو آیت نمبر 2 میں جو بتایا گیا ہے کہ زنا کرنے والوں پر نمبر 1، زنا کرنے والوں پر نرمی نہیں برتنی چاہیے، ان پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 2، زنا کرنے والے کو 100 کوڑے پڑنے چاہیے۔ نمبر 3، زنا کار کو سزا دیتے وقت مومنین کی جماعت بھی وہاں موجود ہو تاکہ وہ اسے سبقت حاصل کریں۔ نمبر 4، قرآن کہہ رہا ہے کہ والد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو سورہ نور کی تعلیم دے تاکہ وہ اسے آگاہی حاصل کر کے معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو ہے وہ گندگی، بے حیائی اور جرائم سے بچ سکیں۔ تھینک یو۔